بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کسی کا موبائل یا کمپیوٹر ہاتھ لگ جائے تو اس میں پرسنل چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا تجسس میں پڑھنا کہلایا جائے گا؟ تجسس جو قرآن کریم میں تذکرہ نا ولا تجسسوا، تو اس سے تو مراد یہ ہے کہ کسی کی گناہ کی ٹو میں پڑھنا، تو یہ اس طرح کا تجسس نہیں ہے، بس خالی جذبہ کہ میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا کیا کیا ویڈیوز ہیں، دیکھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ انسان خود ہر نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے شجرہ جو ہے اس کے اوراد پڑھنے چاہیے، پھر یہ کہ حصار پڑھنا چاہیے، تو یہ سنت کی نیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں رات کو سوتے وقت، انشاءاللہ اس سے نظر بھی نہیں لگے گی، آج سے جادو ٹونے بہت ساری آفتوں بلاؤں سے اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل اسلام کے حوالے سے جو قرآن پاک میں احادیث میں وعیدات بیان کی گئی ہیں، کچھ گناہوں کے حوالے سے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو یہ تم پر اس کا عذاب دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر آئے گا۔ آخرت کے حوالے سے تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، دنیا کے حوالے سے بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ان چیزوں کا اثر جو ہے سائیڈ ایفیکٹ وہ ہم مسلمانوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بس اوقات نظر آ جاتا ہے، لیکن غیر مسلموں کے حوالے سے اس چیز کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی جیسے سود خوری ہے بالفرض، تو سود خور اگر مسلمان یہ حرکت کرتا ہے تو اس پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، لیکن غیر مسلم تو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، شراب خوری بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ترقی ہی کرتے جاتے ہیں۔ ان پر جو یہ وعید ہے کہ اعلان جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے سے جو سود لیتا دیتا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا اعلان جنگ نہیں ہے؟ دوسرا اسی کے ضمن میں اگر یہ دیکھ لیا جائے، ہم خوشخبری سنتے ہیں کہ جو نام محمد سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہے تو اس کی بینائی وہ محفوظ رہتی ہے، ضائع نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل سنت جو اس محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی بینائی پہ کافی حد تک فرق پڑا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو میری کنفیوژن ہے برائے کرم وہ بھی دور کی جائے، اور اس حوالے سے جو میں نے عرض کیا خوشخبری اور وعید دونوں حوالوں سے مجھے جواب اور رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ آپ کے سوال کا جواب پوری کتاب لکھنی پڑے گی۔ ذرا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کافر گناہ کرتا ہے دنیا میں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا؟ یہ آپ کو کہا کس نے؟ یا سود میں یہ پڑتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا؟ کتنے کافر آپ نے دیکھے؟ بیڑا غرق ان کا بھی ہوتا ہے، ان کی معیشت بھی تباہ، ان کے دیوالیاں نکلتے ہیں، اور یہاں رہتے کم ہیں اس لیے ہم کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، شراب کے نقصانات طبی ہیں، مسلمان کو ہی ہوتے ہیں، کافر کو نہیں ہوتے۔ میدا ان کا تباہ نہیں ہوتا، دماغ ان کا خراب نہیں ہوتا، دماغ تو ہے ہی خراب، مزید خراب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ ان کو بھی دنیاوی طور پر یہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، مسلمان قتل کر دے تو کورٹ کے کٹہرے میں پھانسی کا پھندا، غیر مسلم قتل کر دے تو گناہ کیا اس نے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، نکل جاؤ، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اچھا، چوری کی، اچھا جاؤ، تم چوریاں کرو، تم غیر مسلم ہو، تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
ایسا تھوڑی اس کو ہی پھاٹے پڑیں گے، جیل کے اندر بند ہوگا، اس کا خاندان یاد کرے گا کب آئے گا. تو دنیا میں نقصانات فریقین کو ہوتے ہیں، سب کو ہوتے ہیں. البتہ جو کافر نیکی کرتا ہے نا، اس کو آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں اس کو اجر بعض اوقات دیا جاتا ہے اس کا فائدہ. پھر ایک حدیث پاک ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. تو یہ دنیا میں ان کی آسائشیں دیکھ کر وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو منظوم طور پر یوں بیان کیا: ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق آں اشرار را. بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے جنت ہے، جبکہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں راحتیں، آسائشیں نہیں ہوا کرتی. تو یوں تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں، ہم کو بھی آتی ہیں، سمجھے. اگر زیادہ آتی بھی ہے کسی مسلمان کو تکلیف، تو اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور یہ فیسلٹی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. اچھا، جو بھی گناہ کرے گا یہ اس کو اس کا مطلب نقصان پہنچے گا. یہاں تک مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا بھی ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ کافر کھانا کھا کر اپنے معبودان باطل کی عبادت پر قوت حاصل کرتا ہے، طاقت لیتا ہے اس کو. تو یوں ان کے گناہ نے خالی کفر کر دیا، اب یہ چھٹا پڑا جو چاہے کرے، یہ نہیں. کفر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کا بھی ان کو عذاب ہوگا. اچھا، اس لیے یہ وسوسے نہ پالیں آپ، سمجھے، کہ ہم کو نقصان ہوتا ہے، اہل اسلام کو نقصان ہوتا ہے اور ان کو نقصان نہیں ہوتا. اور ہاں، یہ البتہ قبر کے عذاب جو دکھائے جاتے ہیں بعض اوقات مسلمانوں کے، تو اس میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے عذاب دکھائے جاتے ہیں تو غیر مسلموں کیوں نہیں دکھائے جاتے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کے اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ تاکہ مسلمان ڈرے اور گناہوں سے بچے اور نیکی کے راستے پر آئیں. غیر مسلموں کو کے اس لیے نہیں دکھائے جاتے کہ ان کے عذاب میں شک کسی مسلمان کو ہے بھی نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے ان کو. تو مسلمان کے بارے میں کہ شاید عذاب ہو شاید نہ ہو، تو ان کو دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو بچتے رہو نہ، تم کو بھی یہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ کافروں کے بھی عذاب دکھائے جاتے ہیں قبروں کے، اس کے بھی واقعات ہیں. ابو جہل کا واقعہ ہے، زنجیر اس کے گلے میں، اور وہ زنجیر تھی، اس کو کھینچ کے وہ پھر اندر گھسیٹ کے لے گیا. وہ پانی مانگ رہا تھا، تو گزرنے والے جو تھے بزرگ، وہ مطلب کہ اس کو بولا پانی پلاؤ، اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. تو جو پیچھے ان کے ایک ابو جہل کے آدمی نکلا، اور اس کے ہاتھ میں ابو جہل کے گلے کی زنجیر تھی. اس نے تعارف کروایا کہ یہ ابو جہل ہے، خدا اور رسول کا دشمن، مت پلانا پانی اس کو. یوں کر کے گھسیٹا، کھینچا اور قبر میں گھسیڑا، اور اس کی قبر بند ہو گئی. یوں ان کے عذاب بھی بعض وقت دکھائے جانے کے واقعات ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ وہ مطلب سب سمجھ میں آتا ہے. اپنے وسوسوں کو پالنا نہیں چاہیے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ضرور کرنا چاہیے. اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ان کے اندر زلزلے نہیں آتے کیا؟ ان کے مکانات نہیں ڈھہ پڑتے؟ یہ لوگ سیلاب میں نہیں بہہ رہے؟ یہاں بھی تو لاکھوں رہتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو ان کو بھی تو بہا کے لے جاتا ہے. زلزلہ ان کو بھی تو مطلب زمین میں گاڑ دیتا ہے، تو یہ ان کو گاڑ دے گا، ان کے لیے عذاب ہے یہ. اور مسلمان اگر اس میں چلا جاتا ہے زلزلے میں، تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یا اس کے لیے مطلب اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. اگر مطالعہ وسیع ہو جائے گا تو یہ وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، میرے سنو دوسرا یہ بھی ہے نا کہ مسلمان کو سزا یہیں مل گئی. جی جی، اگر ان کو یہاں مل گئی تو آخرت میں بچت ہو جائے گی. بچت ہو جائے گی. یہ یوں بھی یہاں سزا بھی ایک طرح سے اس کا انعام ہے. انعام ہے واقعی. اگر وہاں کی سزا کے بدلے یہاں ملی ہے، ورنہ یہاں چلو پھر بھی تکلیف ہے. نیک آدمی ہو تکلیف میں تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، ورنہ تو کربلا والوں کا کوئی قصور تھوڑی تھا یار.
درجے بلند ہوئے نا، ان کے کتنے درجے ہو رہا، آج جو ان کے اصال ثواب ہو رہے ہوں کسی کے نہیں ہو رہے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، صبر کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا قصور تھے؟ خود فرماتے میں رائے خدا میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیماری نے بھی آپ کے قدم چومے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی یہودی عورت نے، بڑھیا نے جادو کے وار کیے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بھی تکلیف پیش آئی. تو یہ تکلیفیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. وہ قرآن کریم ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہر آنے والی پل پچھلی پل سے بہتر ہے. ترقی 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 ترقی. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کو کیا رحمت کی، ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت کی تو ہے، ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس سے ان کے مزید درجے بلند ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہماری بھی بگڑیاں بنتی رہتی ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے. سو سنا کی ایک لوہار کی. حضور میں نے دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ سنتے ہیں کہ نام محمد سننے پر جو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے اس کی بینائی پہ اثر نہیں پڑتا ہے، اس کی بینائی محفوظ رہتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اہل سنت حضرات کو بھی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے. اہل سنت ہی تو انگوٹھے چومتے ہیں. وہ ہے نا، دوا پینے سے شفا ملتی ہے، وہی بات تو رب چاہتا ہے تو ملتی ہے. ورنہ اب بخار ہے کسی کو، ڈاکٹر اپنی دوائیں آزما آزما کر تھک جاتا ہے، اور بیمار جو ہے بخار والا دم توڑ دیتا ہے. تو یہ رب جب چاہتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے، اس کا فائدہ ضرور ہے. اب جیسے کہ میری عمر الحمدللہ وہ 77واں سال چل رہا، 77 ایئرس ہجری سن کے حساب سے. اللہ پاک میں بغیر چشمے کے بیٹھا ہوں. میرا مطلب یہ نہیں کہ یوں کہوں تو بچپن سے معمول ہے انگوٹھے چومنے کا. انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہوا دیکھا ہوگا کہ میں انگوٹھے چومتا ہوں. اب لوگوں نے انگوٹھے چومنے بند کر دیے ہیں. چشموں کی اینک کی دکانیں بڑھ گئی ہیں. نہیں، آپ مردم شماری آپ کر لیں ان کی کہ چشمے والے بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں. میرے چشمے ہیں، نزدیک کی نظر کچھ کمزور ہے، لیکن یہ کہ میری عمر کے حساب سے الحمدللہ یہ بہت بہتر ہے میری نظر. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نظر بد سے بچائے، دعا کریں آپ. میرے دانت سلامت ہیں الحمدللہ. یہ سب اللہ کا کرم ہے، سمجھے. تو میں دعائیں پڑھتا ہوں، کوئی اوراد اپنے کچھ بعض شجرے کے اوراد، تو تسبیح فاطمہ، تو آیت الکرسی، تو یار ان کی برکتیں ہیں. میں دعا مانگتا ہوں، اور اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو آپ بولو کہ میں نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. یہ تو یوں ہی پڑا رہا، بستر سے اٹھا ہی نہیں. میری ماں مطلب یہ نہیں کہ بیچاری اتنے سال سے بیمار ہے، میں روز دعا کرتا ہوں، یہ بیمار ہی پڑی رہتی ہے. تو مطلب یہ کہ اس کو یوں سمجھو کہ کارتوس جو ہے نا، گولی بلیٹ، یہ بندے کو جان لیتی ہے، بندے کی مار دیتی ہے نا. اگر اس کو کھوپڑی پہ گولی ماری جائے تو یہ بچنا مشکل. چلا اچھا، یہ کارتوس کب نقصان کرے گی اس کو؟ یعنی کہ اس کو آپ نے کارتوس مارا سر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ معمولی نشان پڑے گا. مگر یہ کارتوس بندوق سے چلے گی تو اس کے سر کے آر پار چلی جائے گی. تو اسی طرح مطلب ہے کہ دعا، اب ہم جیسے گناہ گاروں کی رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، منہ پاک ہی نہیں ہوتا. یعنی اتنا ناپاک ہو گیا گناہ کر کر کے کہ 7 سمندر کے پانی بھی اس کو دھو کر پاک نہیں کر پا رہے. اب ایک تو اس منہ سے ہم دعا کریں، اور ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہو اور نیک پرہیزگار صالح بندہ ہو، وہ دعا کرے تو فرق پڑے گا نا. تو جس طرح کارتوس اور بلیٹ چلانے کے لیے بندوق کی ضرورت ہے، اس طرح دعا وغیرہ کے لیے بھی وہ منہ ایسا چاہیے. یہ بھی ایک مثال دی جا سکتی ہے. مگر ہر دعا قبول ہے، چاہے آخرت میں اس کا اجر کی صورت میں وہ قبول ہو. دعا عبادت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ تو پھر تو ساری دوائیں، گولیاں، ٹیبلٹ سب بند کر دینا چاہیے کہ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے. فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے.
इसी तरह मतलब ये कि ये आँखों से भी या पढ़ने से भी, तो उस ताज़ीम अक़दस के लिए पढ़े, आँखों के लिए ना पढ़े, सरकार की ताज़ीम मोहब्बत में चूमे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वरना तो एक है, ना भी हो तब भी वो सुने या ना सुने, उनकी बहरहाल खुशी दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बेटे शैतान के वसवसे हैं, वरना तो ये बहुत सारी मतलब सूरतें ऐसी होंगी कि वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे यार, तो होता ही नहीं है। इतने अरसे से मैं केस लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं होता। अरे केस लड़ने की वजह से जेल के सरियों में नहीं हो, घर के बिस्तर पे सोते हो, केस वापस ले लो, पुलिस आई, चल तू मेरा मेहमान, तो फिर क्या करोगे? केस ने रोक रखा है। तो इसी तरह ये आंखें, आप बोलते हैं कि यूं हो जाता है, यूं हो जाता है। अब जो आंखें बिल्कुल ही कभी चूमता ही नहीं जिंदगी में, उसके चश्मे के नंबर हो गए 5, और जो आंख चूमता तो उसके नंबर है 1.5 या 2। इसको नहीं पता, लेकिन अंगूठे चुभने की वजह से इसके नंबर कम है। ये इसका फर्क कौन करेगा? आप छोड़ दो अंगूठे चूमना, तो फिर शायद हो सकता है नंबर बढ़ जाए आपके। तो ये भी फायदा है। एक मैं मिसाल दी मैंने समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि जो नहीं चूमता उसकी आंखें खराब हो ही जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी ना कि मुबल्लिग जो है वो बयान कर रहे थे तो उन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल बयान किए। अब उनका बयान सुन के जो एक साहिब थे वो दरिया पार कर जाते थे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। अब उन्होंने जो दरिया पार किया तो उन्होंने उनकी दावत की। जब दरिया पर पहुंचे तो कहा हुजूर चलिए, तो कहा कैसे, किश्ती तो है नहीं। तो कहा हुजूर मैंने आपसे ही बयान सुना था और मैं यूं गुजर जाता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खाने से पहले वाली दुआ पढ़ के जहर खा लिया था। तो वो खालिद बिन वलीद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक बंदा साथ था क्या, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात वो देख रहा था और अपने जहन में महफूज कर रहा था। एक जगह पहुंचे तो कोई मैयत मरा हुआ था और लोग जमा थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो असा मुबारक था, डंडा, स्टिक, वो उसको मार कर कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। ये सब नोट कर रहा था वो। से जब ये अलग हुआ, फिर ये कहीं किसी वक्त जा रहा था तो कहीं लोग इकट्ठे थे, रो रहे थे, इनकी मैयत हो गई थी। तो इसने कहा, वो इस तरीका देख लिया था, मैं मतलब अभी जिंदा करता हूँ, मैं आया अभी, वो डंडा उठा लाया या देखता मैं अभी इसको खड़ा करता हूँ, मुझे आता है कैसे खड़ा होता है। तो मारा तुम बिस्मिल्लाह, तुम मैयत की हड्डी टूट गई। अब जो लोगों ने असर किया होगा उसका क्या होगा। तो असा चलाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ चाहिए ना, और कुम बिइज़्निल्लाह कहने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान चाहिए। वसवसा प्रूफ तो देखो कोई भी नहीं है, वसवसे तो हर एक को आते हैं अपने, मतलब बस वो रख मौलाते हास। वसवसों पर गौर करेंगे। एक बुजुर्ग का वाक़या है इस तरह कि वो इसका मुरीद जो था ना, वसवसे पर सवाल जवाब वसवसे, तो आपने डांटा उसको कि तू कब तक शैतान को खुश करता रहेगा, तू वसवसे की तरफ लिफ्ट ही नहीं करा, खुद ही दफा हो जाएगा। वरना पूछते रहेंगे तो वसवसा दर वसवसा दर वसवसा दर वसवसा, इश्काल पर इश्काल, इश्काल पर इश्काल, तो आदमी पागल हो जाए। तो हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल ने जो फरमाया वो हक है, हमारी समझ में आए ना आए। वो समझ भी ना चाहिए कि जिसकी समझ में ना आए, तो हमको सब समझ में आता है अल्लाह और उसके रसूल की बातें, समझे। यानी अक्ल हमारी माने या ना माने, उसको समझ ना पड़े, उसका जवाब ना सूझे, लेकिन वो सच है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान हम मानने वाले हैं, समझे, मनने वाले, सोचने वाले नहीं। इत्मीनान क़ल्ब के लिए जामे शराइत पीर का जो मुरीद होता है उसको वसवसों से बचने के एक हल होता है। अगर उसको वसवसा आए तो कह दे मेरा पीर करता है ना, मैं करूँगा। हो सकता है कि आपके इस जुमले कहने से वो मरदूद ऐसी उसकी नाक कटे कि वो बिल्कुल दुम दबा कर भागेगा। बोले यार इसको पटाना मुश्किल है कि इस पर इसके शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीर व मुर्शिद का हाथ है, और इस पर इसके पीर का हाथ है, उस पर इसके पीर का हाथ है। तो यूं हर कोई अपने पीर को, वो जामे शराइत पीर, क्योंकि पीर आलिम होता है, आलिम ना हो तो पीर नहीं होता। बेशक, ठीक है। तो इसमें एक मुरीद के लिए बहुत अच्छा होता है कि मेरे पीर साहब करते हैं ना, अब मिसाल के तौर पर हम मुरीद करते हैं अमीर सुन्नत का, तो जो भी मुरीद बनेगा उसको पता होगा कि मेरे पीर साहब वो थे जो अंगूठे चुमा करते थे।
میرے پیر صاحب وہ ہیں جو کہ گوسپا کی 11ویں کرتے تھے، 12ویں کرتے تھے، 6ٹھی کرتے تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت والے تھے. تو اس نے فالو ہی اس کو کرنا ہوتا ہے. یعنی بہت وسوسے لاتا ہے شیطان، بہت وسوسے لاتا ہے. تو اس کے کئی اور طریقے وسوسے دور کرنے کے. ایک مرید کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ شارٹ کٹ ہے تو یار پیر صاحب کرتے نا، میں کرتا ہوں، میں کروں گا. تو تھوڑی اس کو ضد دکھائیں گے نا تو وہ اس کی ناک کٹ جائے گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال کچھ یہ ہے کہ اکثر ہم دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ دکاندار کہتے ہیں کہ یار یہ رسالہ جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ غیر مسلم کسٹمر ہے یا مسلم کسٹمر ہے، ہم ایسے کس طریقے سے سامنے والے کو دیتے ہیں. کچھ لوگ اس طریقے کے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں کہ اب تو میڈیا کا دور ہے اور موبائل میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہم پڑھ لیں گے، ضرورت نہیں ہے میرے رسالوں کی. یہ تو تقسیم رسائل کے حوالے سے میرا سوال تھا. اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی آپ سے بابا کہ یہ جو پہلی صف والوں سے جو آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اور اسلامی بھائی تو بہت سارے ہیں، آپ ان کی یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پہلی صف والوں سے اسلامی بھائی تو بہت سارے ہیں، ایسی ان میں کیا کوالٹی ہے جو آپ ان سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں پہلی صف والے؟ بات ظاہر تو یہ بہت عام سے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر اکثر آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ان کی حوالے سے بہت پیارے پیارے جملے بول رہے ہوتے ہیں. آخر ایسے ان میں کیا کوالٹی ہے جو ہم بھی اپنے اندر ایسی پیدا کریں اور ہم بھی ان لوگوں میں شکر ہوں؟ اکثر دیکھا ہے، اکثر باپا اور یہ عقل. پہلی صف میں نے ان کا نام رکھا ہے، لیکن میں سے یہ لوگ ظہر سے آ جاتے ہیں جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کوئی عصر سے آ جاتا ہے پہلی صف میں نماز. اس جمعے میں بھی میں نے بعض ان میں دیکھا ہے پہلی صف میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اگر ظہر سے آ کر کوئی مدنی مذاکرے کے لیے بیٹھ جائے، یہ بولتے ہیں ہم ظہر سے آتے ہیں، لیکن کتنے آتے ہیں ظہر کی نماز سے مدنی مذاکرہ؟ اب ان سے کون محبت نہیں کرے گا آپ بتائیے؟ دل میں اس کے لیے جگہ کون نہیں بنے گی؟ یہ متاثر ہوگا نا آدمی کہ یار یہ عجیب مخلوق ہے، ظہر سے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اور باقی جب مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے پھر کچھ دیر گزر جاتی ہے، آدھے سوال جواب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ خرامہ بعض تشریف لا رہے ہوتے ہیں، بعض وہ دعا میں پہنچتے ہیں، بعض اوقات اس کے بعد آتے ہیں دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہوں گے، باہر کھڑے ہو کر کوئی اسٹالوں بھی گھوم رہا تھا. اور پہلی صف کی خاطر یہ آگے آ کر کوئی زور میں آتے ہیں، کوئی دیر ہو جاتی ہے تو عصر میں آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، یا کچھ ایسے ہوں گے ان میں کیٹیگری ہوگی کہ کوئی زور میں آتے ہیں، کوئی عصر میں آتے ہوں گے، شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا. مصروفیات بھائی اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء کرام یہ کام کر سکتے ہیں، کام دھندے والا نہیں کر سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ نظر میں آ گیا کہ یار اتنی جلدی آ جاتے ہیں لوگ، کمال ہے یار. اور یہ آج کل سے نہیں آتا ہے، لیکن کتنے مہینے ہو گئے، بلکہ سال بھر تو ہو گیا ہوگا شاید. اعتکاف بھی کرتے ہیں رمضان میں، ان میں سے اکثر شاید اعتکاف کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے لگے ہوتے ہیں. اور پھر اور بھی انہوں نے 4400 درس اپنے اوپر لیے ہیں فضان سنت کے، اور یہ پچھلے دنوں 200 ہو چکے، 2000 سے اوپر ہو چکے، 2000 کے اوپر ہو گئے. 4/11 مطلب 4400 درس انہوں نے دینے ہیں، یہی لوگ مل جل کے دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو درس میں بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. اصحاب صفہ مسجد نبی شریف کے باہر حاضر ہوتے تھے، بارگاہ رسالت اور علم حاصل کرتے تھے. وہ ہوتے تھے جو کام کاج کمانا بغیر علم کے لیے سمجھے وقف تھے. تو یہ جو اگر صدقہ آتا تھا ان کی طرف بھیج دیا جاتا تھا. فاقے کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی نظرات کی، 70 سے لے کر 400 کے درمیان تعداد رہتی تھی اصحاب صفہ کی. تو ابھی تک وہ چبوترا اوریجنل تو نہیں ہے، لیکن اس چبوترے کی جگہ پر چبوترا بنا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، جو اصحاب صفہ کی وہ جگہ تھی. چبوترا وہ کہ زمین سے تھوڑا بلند بنتا ہے، ماشاء اللہ. آپ سب بھی آ جاؤ، زہر سے آ جاؤ. لنگر رضویہ پھر بڑھا دیں گے، کیا ہے، ضرورت پڑے گی آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیچھے نکالیں گے کہ چلو بھائی دے کے نکالو، ہم کھلائیں.
हम थोड़ी मतलब ज़कात खैरात तो खिलाते नहीं है ना, ज़कात सदका थोड़ी खिलाते हैं। ये लंगर रज़विया का एक अकाउंट है, साफ पैसा हम लेते देते हैं अल्लाह के नेक बंदे और खाते हैं खिलाते हैं लोग। मतलब आज भी ये तो रोज ही इन दिनों में तो रोज चलता होता है लंगर रज़विया। ये शायरी हुई है लंगर रज़विया, आप भी बॉक्स वगैरह लगे होंगे चाहे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सर दुकानदारों के पास हम जाते हैं ना, जी जी, दुकानदार वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जान छुड़ाते हैं। जी जी जी, ऐसे ही। अब तो इनकी बस वो हिकमत अमली से ही गुफ्तगू करनी होती है। मोबाइल पर पढ़ लेते हैं फिलहाल, तो इसको अब पूछेंगे कितने आपने पढ़े अब तक, कोई एक आध रिसाले का नाम बता दें तो शायद वो आजमाइश पे पड़ जाए, लेकिन फिर वो मसला खराब हो सकता है। प्यार मोहब्बत से कि आप चलो आप भले पढ़ लेते हो, समझे, दूसरे हर एक तो नहीं पढ़ता ना, आप बांटा कर सवाब तो मिलेगा ना बांटने का। भले पढ़ते हो तो भी आप हार्ड कॉपी देंगे तो हार्ड कॉपी और इस पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, तो सवाब मिलेगा। आखिर वो किताबें छपती हैं, कुरान करीम घरों में तशरीफ फरमा होते हैं, तो आखिर सब तो मोबाइल से नहीं पढ़ते ना, ये होता है। लेकिन हर एक ऐसा सवाल जवाब नहीं करता, तो इक्का दुक्का कभी ऐसा टकर जाता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर नहीं कह रहे होते। कई सादतमंद ऐसे भी होते होंगे जो खुद कांटेक्ट करते होंगे कि हमारे रिसाले खत्म हो गए, आप पहुंचा देना, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि बाज़ लोगों की ये आदत होती है, किसी का मोबाइल या कंप्यूटर हाथ लग जाए तो उसमें पर्सनल चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, जैसे गैलरी में जाकर तस्वीरें या वीडियोस वगैरह देखना, तो ऐसा करना क्या तजस्सुस में पढ़ना कहलाया जाएगा? तजस्सुस जो कुरान करीम में तज़किरा ना, वला तजस्ससु, तो उससे तो मुराद ये है कि किसी की गुनाह की टो में पढ़ना। तो ये उस तरह का तजस्सुस नहीं है, बस खाली जज्बा कि मैं देखूं इसमें क्या लिखा हुआ है या क्या क्या वीडियोस हैं, तो देखना नहीं चाहिए। हदीस पाक में कोई जो किसी का खत देखता है वो आग देखता है। अब इस हदीस पाक के तहत ये आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। बहरहाल ये कि वो किसी का देखेंगे तो उसमें बाज़ राज होते हैं, ऐब होते हैं, बाज़ों का तो घर की ख़वातीन की तस्वीर होती हैं, ये रखनी नहीं चाहिए। घर की औरतों की कोई भी देख सकता है इसको, लेकिन सबका जहन नहीं होता ना इतना, वो इसलिए वो एहतियात इसी में कि इसमें ना रखी जाए, वो देखना भी नहीं चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये अर्ज है कि जो हम हदीस मुबारका सुनते हैं कि नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊंट को देग में उतार देता है, इसकी कुछ वजाहत फरमा दीजिए, और ये भी इरशाद फरमा दीजिए कोई ऐसा अमल कि इंसान खुद हर नज़र बद से महफूज हो जाए। तो ये हदीस से पाक है, अब इसकी शरह तो मुझे याद नहीं है, या ये हो सकता है कि इसमें नज़र की अहमियत और इसकी वो सीरियसपन, संजीदापन ये जाहिर हुआ कि ये तो हम मतलब मामूली ना समझे, ये बहुत यानी कि मुझे लेकिन शरह याद नहीं है। तो ये कि ये होता तो नज़र से खासकर वो ज़ख्म चश्मे हासिदीन या ज़ख्म चश्मे हासिद, यानी हासिद की नज़र का ज़ख्म, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ज़ख्म से मुराद ये हाथ पाँव पर ज़ख्म आ जाता है, खून बह जाता है, ये नहीं, मतलब इसका जो इसकी नज़र सबसे खतरनाक मानी जाती है हासिद की। अब किसी को जो नेमतें हासिल होती हैं तो लोग वाकई उससे हसद कर रहे होते हैं, उनको भी पता नहीं होता होगा कि हम हसद कर रहे हैं, इल्म नहीं होता है इतना। तो ये कि इससे बचने के लिए अपना शजरा जो है उसके औराद पढ़ने चाहिए, फिर ये कि हिसार पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए सोते वक्त। ये हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह पढ़ते थे, तो ये सुन्नत की नीयत से हम पढ़ सकते हैं रात को सोते वक्त।
ہتھیلیاں پھیلا کر، دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے آگے سے یہ پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچنا ممکن ہو پہنچائے. اسی طرح پھر پیچھے سائڈوں پر سب جگہ ہاتھ پہنچانا ہے، اور ایسا 3 بار کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے نظر بھی نہیں لگے گی، آج سے جادو ٹونے اور بہت ساری آفتوں بلاؤں سے اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی والدہ کی کڑن تھی کہ عورتیں سبزی کے ٹھیلے پہ جاتی ہیں اور کچھ سبزیاں اٹھا لیتی ہیں. میری ماں جو تھی نا، اس کا ذہن تھا، یہ میرے سامنے کوڑتی رہتی تھی کہ یہ عورتیں یوں کرتی ہیں. اسی کے ذریعے مجھے پتا چلتا تھا یہ کیا کرتی ہیں. بولے دکان پہ جاتی ہیں یوں کر لیتی ہیں، یہ اٹھا لی مرچی تو فلاں چیز اٹھا لی، وہ بولتی تھی یوں کرتی ہیں عورتیں. تو اللہ میری ماں کو غنی کی رحمت فرمائے. تو اس سے اپنا بھی تو بچے کا بھی ذہن بنتا ہے نا کہ ایسا نہیں کرنا ہوتا. اگر اسی طرح کا معاملہ کوئی کرتا رہا ہو اور اب اس کو ندامت ہوئی کہ یہ میں اچھا نہیں کیا، تو اب وہ کیا کرے اس معاملے میں؟ جن جن کا یاد ہے ان کے حقوق ادا کر دے، جتنا بھی اس کا لیا ہے. اور وہ نہیں ہے، ان کی اولاد ہے، ورثہ، کہ جو بھی ورثہ ہوں ان تک پہنچا دے. اب کچھ جن کا جیسا ہوا، باقی کچھ ایسا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کن کا اچھا کتنا لیا یہ بھی نہیں پتا. ظن غالب کرے، یہاں سوچ جم جائے اس پر عمل کرے. اور جن کا نہیں پہنچ سکا یا وارث یا غائب پتہ نہیں، اس میں ہونا یہی ہے. یاد تھوڑی رہتا سارا، تو جتنا یاد ہو تو یہ باقی جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، یعنی جس کو زکوٰۃ وغیرہ مثلا دے سکتے ہیں دے دے. توبہ بھی کرے کہ یہ جو کیا، جہاں جہاں گناہ کیا اس کی توبہ بھی ہے، اور یہ تلافی کہلاتا ہے. جو دینے والا جو ہے جس کا لیا اس کو دے دے. کیا یہ درست ہے کہ دنیا میں کسی کو کوئی نعمت ملے جیسے گھر، گاڑی، نیک اولاد وغیرہ، تو لوگ کہتے ہیں اس نے کوئی نیکی کی ہوگی؟ نیکی کے صلے میں بھی مل سکتا ہے، ویسے بھی مل سکتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے اس میں. تاہم یہ ضروری نہیں ہے جو غریب ہوگا تو اس کا مطلب یہ نیکی نہیں کی اس لیے یہ دکھ اٹھا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جو صوفیاء کرام ہوتے تھے وہ مجاہدے کیا کرتے تھے اور اپنے نفس کے جو خواہشات ہوتی تھی ان کا جو خلاف ہے وہ کیا کرتے تھے. اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں جو خواہش آ رہی ہے ہم جب اس کا الٹ کر رہے ہیں تو کیا شیطان ہمارے ساتھ کھیل تو نہیں رہا؟ ملفوظات حالات میں پڑھا تھا کہ مجاہدے کے لیے 80 برس کی عمر درکار ہے، اتنا اس کو تجربہ ہو. یہ صحبتوں میں رہ کر اس طرح کی، جس کی صحبت میں رہے وہ بھی اس میں ماہر ہو. تو صحبتیں تو بہت ہیں، اور لوگ صحبت اچھی صورت، گوری چمڑی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ نورانی چہرہ اور نکلتا ہے. صحابہ کا گستاخ تو کبھی کچھ نکلتا ہے تو کبھی کچھ نکلتا ہے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، تو ایسی بات کرنا جس کا ایک معنی صحیح ہو اور دوسرا معنی صحیح نہ ہو، ایسی بات کرنا کیسا؟ مثلاً کہ کوئی کہے یہ تو بڑا ہی عقل مند ہے، یعنی بیوقوف کو کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا عقل مند بنتا ہے. تو اگر اس طرح کرتا ہے تو سارے کو، اگر عقل مند واقعی ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ کیا بولنا چاہتا ہے، پھر اس کا دل دکھے گا. اگر سمجھدار نہیں ہوگا تو اس کا دل نہیں دکھے گا، خوش ہوگا. سرسبز اس گلزار